نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام الدعوة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا اور اللہ کی اور کئی صفات کو بیان کیا گیا، اور وہ آیت مبارکہ ہے آیت الکرسی۔ تیسرا سپارہ پہلے صفحے پہ غالباً دوسری یا تیسری آیت مبارکہ کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی عام طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں سفر پہ جاؤ، گاڑی پہ بیٹھو تو آیت الکرسی کا اہتمام ہو، رات کو سونے لگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب سونے لگتے، بستر پہ تشریف لے جاتے تو آیت الکرسی پڑھتے اور آخری 3 سورتیں پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ یوں پھونک مارتے۔ پھونک مارنے کے بعد اپنے چہرے پہ، اپنے ظاہری جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہاتھ پھیرتے، اور پھر آپ نے دوبارہ ہاتھوں پہ پھونک مار کے پیچھے والے حصے میں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ عمل روزانہ رات کو سونے کے وقت 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کے پھونک مارا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں ہر خطرناک چیز سے، ہر نقصان دہ چیز سے، اور شیطان کے وساوس سے بھی یہ بندہ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے حملوں سے بھی بچ جاتا ہے جو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد بھی علماء سے سنا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، مفہوم ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے وہ اس کی زندگی ہے۔ ابھی موت آئی، اس کا اگلا قدم کہاں ہوگا بھائی؟ جنت میں۔ کس کے پڑھنے سے؟ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ناغہ نہ ہو۔ دنیا کے جنات ہیں، دیگر جو شیطانی مخلوقات ہے پریشان کرنے والی ہے، اس سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اور اسی طرح جب بندہ مرنے لگتا ہے شیاطین سے بھی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس آخری وقت جسے نزع کا عالم کہتے ہیں، جان نکل رہی ہوتی ہے، شیطان اس وقت اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو کیا کر دوں؟ ایمان سے خالی کر کے دنیا سے بھیج دوں، تاکہ یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اس موقع پہ اگر بندہ اپنی زندگی میں آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنے والا ہوگا تو یہ نبوت کی طرف سے گارنٹی ہے کہ یہ جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی، سانس کا بدن کا رشتہ ٹوٹے گا، اس کا اگلا قدم کہاں ہوگا بھائی؟ جنت میں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر خاص مقصد کے لیے پڑھنی ہو، دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، جنات جادو سائے سے بچنے کے لیے، تو فرمایا صبح شام اس کو بلکہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھو، اور اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر صبح و شام 25 مرتبہ آیت الکرسی کا اہتمام کرو۔
دنیاوی پریشانیوں سے تو بچیں گے، شیاطین کے وساوس سے، گندے شیاطین سے، گندے جنات سے تو اللہ حفاظت فرمائے گا ہی، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا اللہ شیاطین سے بھی کیا کریں گے بھائی؟ حفاظت فرمائیں گے، اور عذاب قبر سے بھی یہ بندہ بچا لیا جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے جو بندہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے، امت کو بھی تعلیم دی، سونے کے وقت بھی آیت الکرسی کا اہتمام ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک دوسرے بھی آیت الکرسی بطور حفاظت ہے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہے، آخرت میں نجات کے لیے ہے، آخری وقت اچھا آ جائے اس کے لیے ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی مستقل آیت ہے یا نہیں بھائی؟ کیوں بھائی؟ سورہ بقرہ تیسرا سپارہ یہ مستقل، یہ قرآن کریم کی کیا یہ آیت مبارکہ ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب الگ سے اور اس کے جو فوائد ہیں یہ الگ سے حاصل ہو رہے، ڈبل کمائی، ڈبل اجر ہے۔ اور بلکہ یہاں تک لکھا علماء نے، امام ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف میں مستقل قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، خود بھی بہت تلاوت کرتے، آنے والے حاجیوں کو جیسے آج کل بھی وہاں اہتمام کیا جاتا ہے لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ ان کے طلباء ان کے پاس بیٹھتے قرآن پڑھنے کے لیے تو ان کے منہ سے بڑی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی، مستقل خوشبو آتی۔ شاگرد ہیں وہ، چونکہ طلباء کی عادت ہوتی ہے ہر بات کی تہ میں جانا، تو پوچھتے استاد جی آپ الائچی استعمال کرتے ہیں یا کوئی خوشبودار چیز کھاتے ہیں؟ آدمی سونف کھاتا ہے خوشبو آتی ہے، الائچی چباتا ہے خوشبو آتی ہے، لیکن یہ خوشبو الائچی اور اس کی سونف کی خوشبو سے مختلف تھی اور ہمیشہ آیا کرتی تھی۔ بہت سارے طلباء نے اصرار کیا تو حضرت جان چھڑا لیا کرتے تھے، بات کو آلے ٹالے ڈال دیا، پڑھو بعد میں بتاؤں گا۔ آپ کا ایک خادم خاص تھا جو ہمیشہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کمرے میں بیٹھے، یہ استاد اور خادم ہے، اس نے اصرار کیا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، تو شاگرد نے کہا حضرت آج آپ بتا ہی دیں کہ یہ آپ کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے یہ اس کا راز کیا ہے؟ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تو کہتے ہیں رات کو ایک دن میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عاصم تو ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرے ہونٹوں سے بوسہ لو۔ کہتا سوئے ہوئے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، اس وقت سے لے کے آج تک مستقل میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے مستقل قرآن پڑھنا پڑھانا یا اس کو اپنی تلاوت میں رکھنا، اپنے معمولات میں قرآن کو جگہ دینا، یہ صرف قبر حشر میں نجات کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلانے کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس میں ملتا ہے، درود پاک کی کثرت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اگر اخلاص ہوا، پڑھنے کا انداز اچھا ہوا تو نیت اچھی ہوئی تو انشاءاللہ یہ دنیا میں یہ سعادتیں مجھے اور آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تجوید کے مطابق ہو، شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ایک بوجھ سمجھ کے، ایک وظیفہ سمجھ کے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حصول کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، اچھی موت کے لیے اگر میں اور آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اگر دنیا میں نہ نصیب ہوا، مرنے کے بعد اللہ یہ سارے انعامات سے مجھے اور آپ کو ضرور نوازے گا۔ اس لیے بھائی شرط یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ناغا نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ہر نماز کے بعد وہی پڑھے گا جو نماز پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ آیت الکرسی کیسے پڑھے گا بھائی؟ کیوں بھائی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کا اچھا فائدہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، فرشتے تمہیں گلیوں کے کونوں پہ کھڑے ہو کے سلام کریں، جنات یہ جو تمہیں تنگ کرنے والے ہیں یہ دونوں ہاتھ باندھ کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں، ہمیں بتاؤ ہم آپ کے کام کرتے ہیں، یہ تب فائدہ ہوگا جب بغیر ناگے کے پڑھا جائے۔
ناغا تو عورتوں سے ہو جن کی مجبوری بن جاتی ہے مہینے میں، مرد کیوں ناغا کرے؟ اس کو تو شرعی کوئی عذر ہے ہی نہیں، یہ تو اس پہ تو نماز کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے بھائی کوشش یہ کیا کریں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس سے دین اور دنیا کے جتنے مشکلات بگڑے ہوئے کام ہیں یہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے غیب سے اچھے ہو جائیں۔ باقی ہم سارے جھنجھٹ پالتے ہیں، تکلیفیں برداشت، کوشش کرتے ہیں یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، لیکن جو راستہ نبوی ہے، جو راستہ علماء و صلحاء کا، نیک لوگوں کا ہے، بھائی اگر اس راستے پہ چلیں گے تو یہ تو تجربے ہوئے ہیں، یہ تو صرف پھل توڑنے کی دیر ہے۔ تھوڑا سا معمول پہ آ جائے، پابندی کریں نماز کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، صبح شام 25 مرتبہ پڑھے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی نظر آئے گا، موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی انشاءاللہ نظر آئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔